صبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را۔ گوا سے میرے ایک بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ تراویح کی نماز گھر میں تنہا کیسے پڑھی جائے؟ تو دیکھیے، جس طرح اور دوسری نمازیں آپ پڑھتے ہیں بس وہی طریقہ ہے تراویح کی نماز پڑھنے کا۔ ہاں، اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ 20 رکعت تراویح کی نماز ہے اور 20 رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھنی ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ محسوس ہو رہا ہے، تو آئیے اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ الم ترا سے لے کر والناس تک 10 صورتیں ہیں، 10 رکعت میں 10 صورتیں آپ مکمل کر لیں۔ اس کے بعد اب بچی 10 رکعت، تو پھر الم ترا سے لے کر والناس تک دوبارہ شروع کریں، آپ کی 20 رکعت مکمل ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو الم ترا سے لے کر والناس تک پوری صورتیں یاد نہ ہو تو جو صورتیں یاد ہو انہی صورتوں کو دوہرا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بائی دا وے آپ کو ایک ہی صورت یاد ہو، مثلا سورہ اخلاص، تو ہر رکعت میں آپ کو الحمدللہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے اور اسی طرح 20 رکعت آپ کو مکمل کر لینی ہے۔ تو بہرحال آپ کو جتنی صورتیں یاد ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ الم ترا سے لے کر والناس تک آپ کو ساری صورتیں یاد ہو، لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال آئیے اب تراویح کی نماز ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ قبلہ کے سمت دونوں پیروں کے بل کھڑے ہو جائیں اور درمیان کا فاصلہ 4 انگلی کا ہو، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اور کم سے کم 4 انگلی درمیان کا فاصلہ، یعنی دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ ہو بس یہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو، یہ جو درمیان کا فاصلہ ہے یہ 4 انگلی کا فاصلہ ہو۔ اب آپ کھڑے ہونے کے بعد نیت کرنی ہے، اگر عربی میں یاد ہے تو عربی میں نیت کریں، اردو میں یاد ہے تو اردو میں نیت کریں، اور اگر دونوں میں سے کچھ بھی نہ ہو تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں ارادہ کریں کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر کے آئے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے، دیکھیے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے باندھ لیں، ناف کے نیچے باندھیں۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لینے کے بعد پھر الحمدللہ سے لے کر وللضالین تک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ آہستہ آمین کہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کے بعد آپ الم تر کیفا سے شروع کریں۔ اگر آپ کو الم تر کیفا سے یاد ہو تو الم تر کیفا سے شروع کریں۔ اس کے بعد جب آپ کی وہ سورت مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں 3، 5، 7، 9 جتنی مرتبہ آپ چاہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں بھی وہی کرنا ہے آپ کو کہ 3، 5، 7 جتنی مرتبہ آپ چاہیں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد پھر وہی 3، 5، 7 مرتبہ تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ اب جب دوسری رکعت آپ شروع کریں گے تو ثنا بھی نہیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بھی نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد الحمدللہ مکمل سورت پڑھیں، اور پھر دوسری سورت اگر آپ کو لی الاف قریش یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، یا دوسری سورت۔ اب دوسری سورت مکمل کر لینے کے بعد پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، سجدہ کر لینے کے بعد پھر آپ قعدہ میں بیٹھیں۔ قعدہ میں بیٹھنے کے بعد آپ کو التحیات، درود پاک اور کوئی دعا، جو بھی دعا یاد ہو وہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیریں۔ یہ آپ کی 2 رکعت مکمل ہو گئی۔